السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی اور آزادی ہند میں نمایاں کردار ادا کرنے والا تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند ایک پرانے فتوے کی وجہ سے سرخیوں میں آ گیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے سہارنپور انتظامیہ کو ایک خط لکھ کر کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے غزوہ ہند کو تسلیم کرنے کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند میں مرنے والے عظیم قربانیاں دینے والے ہوں گے۔ غزوہ ہند کو جواز فراہم کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے سیاہ ستہ کی کتاب سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ انہوں نے غزوہ ہند پر کہا کہ میں اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کروں گا، میں سب سے پہلے عظیم قربانی دوں گا۔ کتاب شائع کرنے والے ادارے کا نام بھی دیا گیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے غزوہ ہند کے فتوے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ کو لکھے خط میں کارروائی کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ NCPCR کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند مدرسے میں بچوں کو ملک مخالف تعلیمات دے رہا ہے۔ ملک مخالف تعلیمات اسلامی بنیاد پرستی کو فروغ دے رہی ہیں۔ NCPCR نے اس فتوے کو جونائل جسٹس ایکٹ کی دفعہ 75 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ فتوے کے مواد سے ملک کے خلاف نفرت پھیل سکتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کو دارالعلوم کی ویب سائٹ چیک کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ NCPCR کے مطابق فتوے سے ملک کے عوام کو گمراہ کیا گیا ہے، اس لیے ویب سائٹ کو فوری طور پر چیک کر کے بلاک کر دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر 15 سال قبل ڈالے گئے غزوہ ہند کے متعلق فتوے کا شوشہ لوک سبھا الیکشن سے ٹھیک قبل اٹھاتے ہوئے چائلڈ کمیشن NCPCR نے سخت اقدامی کارروائی کے لیے ضلع کے اعلیٰ افسران کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف سخت قانونی کارروائی کیے جانے کے سلسلے میں حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس کی تعمیل میں ضلع انتظامیہ اور پولیس تفتیش میں مصروف ہے اور دیوبند کے تھانے میں دارالعلوم دیوبند انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہاں انتظامی افسران نے دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے پوری صورتحال پر گفتگو کی۔ اس سلسلے میں ادارے کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے پولیس و انتظامیہ اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بابت جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس میں وقت کی کوئی تعین نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ محمد بن قاسم 1711 عیسوی میں ہندوستان آئے اور 713 عیسوی تک ان کی فتوحات کا سلسلہ سندھ میں جاری رہا۔ اس لیے جو لوگ غزوہ ہند کو بدنیتی کے ساتھ ہندوستان کے مستقبل اور آئندہ پیش آنے والے کسی غزوے سے منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں غزوہ ہند کا تبصرہ موجود ہے، جس کو پراگندہ ذہن عناصر غلط تعبیرات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہدف بناتے ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کی فضیلت پر کوئی بیان اور فتویٰ نہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ 2009 میں ایک مستفتی کے سوال پر حدیث شریف کا متن نقل کر دیا گیا، جس سے اطفال کے ذہنوں میں غلط تعلیم داخل ہونے یا اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا دور دور بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود NCPCR کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کے خلاف اٹھایا گیا یہ قدم مذموم اور باعث افسوس ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف اس موضوع پر ہونے والی قانونی کارروائی کے مسئلے پر ہم جلد ہی انصاف کے لیے عدالتی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ بات متعدد مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ فتویٰ ایک شرعی رائے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہندوستان میں کسی کو جبراً پابند نہیں کیا جاتا۔ مزید ایک ہی فتویٰ خود جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کسی کے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو فتویٰ دینے کا دستوری جواز حاصل ہے۔ یاد رہے کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے پرانے فتوے اٹھا کر روز نئے معاملات ادارے کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جو برطانوی سامراج کے زمانے میں ہندوستان کے مجاہدین آزادی کی چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا، جس نے ہمیشہ حب الوطنی کا درس دیا ہے اور ملک کی آزادی کے بعد تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ تحفظ اطفال کمیشن اپنے فرائض منصبی اور دائرۂ اختیار سے متجاوز اقدامات کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوری 2009 میں
حافظ فیضان عباسی نام کے ایک شخص نے غزوہ ہند کے بابت ایک سوال دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو بھیجا تھا، جس کے جواب میں دارالافتاء کے صدر مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی نے کوئی تفصیلی جواب دینے کے بجائے سیاہ ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی کے ذریعے باندھے گئے غزوہ ہند کے باب کی ایک حدیث کو نقل کر دیا تھا، جس میں وقت اور زمانے کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اس پر دارالافتاء نے اپنے طور پر کوئی تبصرہ یا رائے درج نہیں کی۔ اب اس فتوے کو لے کر چائلڈ کمیشن اور دیگر فرقہ پرست عناصر نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی ہے۔ ادھر اس سلسلے میں سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر دنیش چندر نے کہا کہ اس معاملے میں NCPCR کی جانب سے ہمیں نوٹس موصول ہوا ہے، جس کی بنیادی مقامی افسران کو دارالعلوم دیوبند بھیجا گیا۔ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے، جس کے بعد FIR درج کی جائے گی۔ ادھر اس سلسلے میں حکمراں جماعت BJP کے ترجمان پریم شکلا نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتویٰ آئین کے خلاف اور پاکستان پرستی پر مبنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند آئین کو نہیں مانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں طالبانی سوچ و فکر کسی بھی صورتحال قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا پورا کا پورا معاملہ دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا کہ FIR درج کرنے کے احکام جاری کیے گئے۔ اب اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ یہ فتویٰ 2009 میں دیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ حضرات نے اس ویڈیو میں سن لی۔ اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔